لیکن پھر وہ یہ بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کی تھی، ایک ہے جھکنے کو ایک عمل اور فعل تصور کرتے ہوئے تعظیم کی نیت سے بجا لانا، یہ منع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پاؤں چومنا چاہتا ہے، بزرگ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے، اس لیے جھک رہا ہے، تو اب حقیقتاً جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیروں کے بوسہ لینا چاہتا ہے، ہاتھ کو چومنا چاہتا ہے، اس لیے جھک رہا ہے، تو یہ جھکنا منع نہیں ہوگا۔ تو جو جھکنا تعظیم کی غرض سے ہو اور جھکنا ہی مطلوب و مقصود ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منع کیا، اور فقہا نے بھی اسی کی نشاندہی کی۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، یہ کتاب الکراہیت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 پر یہ لکھتے ہیں کہ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کہ جھک جانا سلطان کے لیے یا سلطان کے علاوہ کسی کے لیے مکروہ ہے، لأنہ یشبہ فعل المجوس، اس لیے کہ یہ مجوسیوں کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے۔ وَيَكْرَهُ الْإِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ، اور مکروہ ہے جھک جانا سلام کرنے کے وقت۔ وَبِهِ وَرَدَ النَّهْيُ، اور اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے نہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے ساتھ منع فرمایا کہ سلام کے وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْخِدْمَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَأَخْذِ الْيَدَيْنِ وَالْإِنْحِنَاءِ، ہاں کہتے ہیں کہ کسی کی اگر خدمت کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے، اگر وہ خدمت کرنا چاہتا ہے وہ شخص کھڑے ہونے کے ساتھ یا دونوں اس کے ہاتھ پکڑنے کے ساتھ یا جھک جانے کے ساتھ، تو اس کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ خدمت کرتے ہوئے لازم بات ہے آدمی پاؤں دبانے کے لیے جھک گیا، ہاتھ دبانے کے لیے جھک گیا، اور یا دونوں ہاتھ پکڑ کے سہارا دینے کے لیے جھکا ہے، تو یہ کوئی جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہے، خدمت کی غرض سے ہے، تو اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اور کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، اور سجود تو کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدے جائز ہیں، باقی کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 5 ہی ہے اور صفحہ نمبر 368-369 پر یہ عبارت موجود ہے کہ من سجد للسلطان علی وجہ تحیتی، کہ جس نے سلطان کے سامنے، حاکم کے سامنے سلامی کے طور پر، تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، او یا قبل الارض بین یدیہ، یا اس کے سامنے زمین کو چوما، لا یکفر، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، ولیکن یأثم لارتکابہ الکبیرہ، لیکن وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے گناہگار قرار پائے گا۔ وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر نامی کتاب میں ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کہ تقبیل الارض بین یدی العظیم حرام، کہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے، معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا حرام ہے، یعنی وہ کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم دین آئے، کوئی مفتی صاحب آئے اور ان کے سامنے زمین کو چومے، یہ حرام ہے۔ وَأَنَّ الْفَاعِلَ وَالرَّاضِيَ آثِمٌ، اور یہ سجدہ کرنے والا یا زمین کو چومنے والا اور جو شخص اس پر راضی ہے، یعنی وہ پیر صاحب یا عالم صاحب، یہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ وَتَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَادِ فِعْلُ الْجُهَّالِ، اور علماء اور زاہد زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے سامنے زمین کو چومنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِ آثِمَانِ، اور فاعل یعنی اس طرح کوئی کام کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو، یہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے زمین کو تعظیماً چوم رہا ہے، تو اس فعل سے اس کو روکنا واجب ہے، روکا جائے، ورنہ نہیں روکیں گے تو دونوں کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے۔ در مختار کی عبارت بھی دیکھ لیں کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245، در مختار فتاوی کی بڑی معتبر کتاب ہے اور فقہ حنفی کا بہت بڑا اس میں ذخیرہ موجود ہے، اور فتوے کے لیے اکثر اس کی عبارات کوڈ کی جاتی ہیں کہ ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء فحرام، کہتے ہیں اور وہ جو عام لوگ کرتے ہیں اسے، یعنی زمین کو چومنا علماء اور بڑے لوگوں کے سامنے، یہ حرام ہے۔ والفاعل والراض به آثمان، اور اس کام کا کرنے والا اور جو اس سے راضی ہو دونوں گنہگار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لأنہ یشبہ عبادت الوثن، اس لیے کہ یہ بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ یہ کفار بھی بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے عبادت کی غرض سے، یہ اگرچہ عبادت کی غرض سے نہیں جھک رہے لیکن تعظیم کی غرض سے ہے،
تو ان کی مشابہت کی بنا پر یہ چیز ناجائز قرار پائے گی۔ یہ خادمی ایک حاشیہ ہے، کتاب ہے الدرر، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے، حاشیۃ الخادمی علی الدرر کہلاتا ہے۔ اس میں یہ عبارت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر کہ تقبیل الارض والانحناء لیس بجائز بل محرم، کہ زمین کو چومنا اور بوقت ملاقات جھک جانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں فقہا کی کتنی عبارات ہیں اور بے شمار عبارات ہم نے چھوڑ دی ہیں، یہ چند عبارات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کسی معظم دینی کے سامنے زمین کو چومنا جھک جانا یہ سب منع ہوتا ہے۔ جامع الرموز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے کہ الانحناء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود، یہ کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے رکوع کے قریب تک جھک جانا یہ سجدے کی ہی مثل ہے، جیسے کسی کے سامنے سجدہ کر دیا جائے ایسی حد رکوع تک جھک جانا، چونکہ سجدے سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے اس لیے گویا کہ اس نے سجدہ کر لیا، اس وجہ سے حد رکوع تک جھکنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ دیکھیے اگر مثال کے طور پہ کوئی پیر صاحب، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی دنیاوی منصب رکھنے والا سامنے موجود ہے، آپ اس کے پاس گئے اور اس کا آستانہ کافی اونچا ہے اور آپ نے جا کے تبرکن چوما، جھکنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ جھک کر زمین چومنا نہ پایا گیا، اس کی گنجائش نکلے گی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل برابر ہے، سطح زمین پر ہے اور اس کے تعظیم کے لیے جھکنا پڑے گا۔ اس میں بھی فقہا نے ایک رعایت کا پہلو نکالا ہے کہ اگر تعظیم کا قصد و ارادہ نہ ہو، برکت کے حصول کا ارادہ ہو تو اس فعل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھنے والے بدگمانی کریں گے، جو مطلب اور لوگ ہیں انہیں اس کی نیت پر اطلاع تو ہے نہیں کہ کس وجہ سے یہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو دلیل بنا لیں گے کہ دیکھیں پیر صاحب کے سامنے کسی نے زمین چومی تھی، ہم بھی چومیں گے، تو ان کی نیت ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکے، کیونکہ اس کو تو اپنی نیت کا پتہ تھا، دوسرے کو پتہ نہیں تھا، اس لیے مطلقاً منع کیا جائے گا کہ بس جب آپ کسی کے پاس جائیں ادباً سلام ضرور کریں، لیکن کھڑے کھڑے، ہاں اگر پاؤں چومنا چاہیں، ہاتھ چومنا چاہیں، تو چونکہ یہ عمل صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہتے ہوئے یا اجازت دیتے ہوئے اس کی اجازت مرحمت فرما دی، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے معاملات کو اور خصوصاً تعظیم پر مشتمل معاملات کو شریعت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔